الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آج آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے چند باتیں ایسی بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا نماز کے اندر ہونا نہایت ہی ضروری ہے، جس میں نماز کی شرطیں ہیں اور نماز کے فرائض۔ اس کا جاننا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس میں سے بائی مسٹیک اگر کوئی بھول کر بھی کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے پوری زندگی وہ نماز پڑھتا رہے۔ تو لہذا غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ تو نماز کی شرائط جو ہیں، یہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ 6 شرطیں جو ہیں اس کو آپ کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد تب آپ نماز کے لیے نیت باندھ سکتے ہیں۔ وہ 6 شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے طہارت، یعنی پاک ہونا۔ تو پاکی میں بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اسی طریقے سے جس جگہ نماز پڑھیں گے اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ ستر عورت، یعنی مردوں کو ناک سے لے کر گھٹنے تک جگہ چھپا ہونا چاہیے، اور عورتوں کا سر سے لے کر کے پیر تک پورا جسم ہی سوائے چہرہ اور پلک کے سب کچھ چھپا رہنا۔ اور نمبر 3 پہ ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف نماز پڑھنا، کوئی دوسری طرف نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ ہے نیت۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو نیت بھی کرنا ضروری ہے کہ ظہر پڑھ رہے ہیں، نہ عصر پڑھ رہے ہیں، نہ مغرب پڑھ رہے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے وقت، یعنی عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء۔ اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا۔ تو یہ 6 باتیں نماز کے شرائط ہیں اور اس کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ بھائیے، جب نماز شروع کرتے ہیں تو فرائض نماز یہ ہے 7۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ شرائط میں بھی ہے اور فرائض میں بھی ہے۔ اور نمبر 2 پہ قیام، یعنی کھڑے ہونا۔ اور نمبر 3 پہ قرات، یعنی قرآن شریف کا پڑھنا۔ اور نمبر 4 پہ رکوع، اور نمبر 5 پہ سجدہ، اس کے بعد قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنری۔ یہ 7 باتیں جاننا ضروری ہے، اس کو میں تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کو، باغور سماعت کرے ورنہ پوری زندگی کی نماز بیکار ہو جائے گی۔ یہ فرائض نماز میں جو 7 فرائض ہیں، تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ تو سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ ہے کیا؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جو ہم لوگ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ اتنی آواز سے ہونی چاہیے کہ کم سے کم خود سن سکے۔ اس سے کم آواز میں اگر کوئی اس طرح کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پہ سوال آتا ہے کہ فرائض نماز میں جو قیام ہے، یہ قیام کا کیا مطلب ہے؟ تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر عذر شرعی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھے، تو اس کی نماز نہ ہوگی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے آدھی ثواب ملے گی، اور پورا کھڑے ہو کر پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پوری ثواب عطا کرے گا۔ تیسرا فرض قرات، یعنی قرات ہے کیا؟ تو قرات یہ ہے کہ قرآن شریف کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور سنت، نفل، وتر، یعنی فرض کے علاوہ جتنی نمازیں اس کے 4 رکعت میں قرآن پاک کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس میں نہیں پڑھتا ہے تو اس کا فرض ادا نہ ہوگا، اس کی نماز نہ ہوگی۔ اور قرآن شریف پڑھنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کتنی آواز سے پڑھے۔ تو قرآن شریف اتنی آواز سے پڑھے کہ کم سے کم خود سن سکے۔ اگر اتنی بھی آواز نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد آتا ہے رکوع۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی جھکے تو پیٹھ سیدھی ہو جائے اور سر بھی اس کے برابر ہو، اس طرح سے رکوع کیا جائے۔ اور اس کے بعد آتا ہے سجدہ۔ تو سجدہ کی حقیقت
اس کے بعد ہے سجدہ. سجدے کی مطلب یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے بیچ کا، اس کا زمین پہ جمنا، اور یہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کا اس طرح سے دبنا. اگر یہ صرف ناک کی نوک لگی، یہ صرف ہلکا سے یہ لگا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیر کی جو انگلیاں ہیں، تو 10 انگلی اگر پچھم کی طرف اس طرح لگ جائے تو یہ سنت ہے، ورنہ 3 انگلی دونوں پیر کے لگانے یہ واجب ہے. اگر یہ لگتے نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اب آتا ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سلام پھیرنے سے پہلے جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں چوتھے رکعت پہ، یا 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسرے رکعت پہ، یعنی قاعدہ اخیرہ آخری والے قاعدے پہ، تو اس میں التحیات پورے صحیح ڈھنگ سے پڑھنا ہے، ایک زبر زیر کی بھی غلطی نہ. اور آخری ہے خروج بسنعی. خروج بسنعی کہتے ہیں کہ جب التحیات، درود، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو کہتے ہیں یہ خروج بسنعی ہے. تو یہ 7 چیزیں فرائض نماز میں ہیں، اور اس کو دھیان میں رکھ کر آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور جو بھی نماز کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کریں اور اس میں لکھیں، تو میں انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے خلاصہ کر کے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شرائط نماز اور فرائض نماز کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی اور یاد رکھنے کی، اور نماز کے اندر اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور نماز کی پابندی ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے.